كنتم خير أمة أخرجت للناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ میرے ایک دوست ہیں، کراچی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی والدہ کا تذکرہ کیا تھا بہت سالوں پہلے کہ والدہ بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن ان کی والدہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ بچپن سے تہجد نہیں چھوڑی تھی انہوں نے، ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب بوڑھی ہو گئی تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے، دے سکو گے؟ تو میرے دوست نے کہا کہ ہاں اماں ضرور دوں گا۔ اللہ کی فضل سے پھر 2 لاکھ روپے امی کو دیے۔ تو امی نے پوچھا بیٹا خوب دعائیں دی، کہا بیٹا یہ میرے ہو گئے، میری ملکیت ہو گئی؟ تو کہا ہاں ہاں اماں آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو کہا اچھا اس کو تم لے لو اور مسجد کی تعمیر میں لگا دینا تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ پتہ نہیں کتنے زندگی باقی ہے میری، تو مسجد کی تعمیر میں لگا دینا تاکہ صدقہ جاریہ ہو جائے، یہ جذبہ تھا ان کا۔ اب آگے سنیے، تھوڑا سا لمبا ہو جائے میسیج تو پلیز آخر تک سنیے گا ہیں۔ اچھا اب تو یہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن بیٹے نے آگے چل کر کیا کیا، اللہ نے کیا نوازا، کیا احسان فرمایا اللہ پاک نے۔ اب اس بیٹے نے ایک کام شروع کیا، بلوچستان کو پکڑ لیا۔ بلوچستان میں میری تشکیل ہوئی تھی، کراچی سے 80 کلومیٹر دور بیلا کے علاقے میں بے شمار ہندو وہاں بھرے ہوئے ہیں۔ غربت انتہائی زیادہ، حد سے زیادہ غریب لوگ ہیں، پانی کی بڑی قلت ہے، پانی کے کنوؤں کی بہت ضرورت ہے وہاں۔ اب اللہ نے ان کو توفیق دی تو انہوں نے، کچھ ہندو ایسے ہیں جو وڈیروں کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، غلام ہیں بالکل، یوں سمجھو کہ پچھلے دور کا جو غلامی کا زمانہ ہے نا وہ یہ ابھی موجود ہے، کراچی سے زیادہ دور نہیں، تھوڑے سی فاصلے پر بلوچستان کے علاقے میں۔ تو انہوں نے بہت سارے کام شروع کیے، ایک تو بے شمار مسجدیں اب تک تعمیر کروا چکے ہیں یہ، اور بہت سے مدرسوں کا قائم کر چکے ہیں، اور کتنے ایسے ہندوؤں کو جو غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں ان کو مسلمان بنا کر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے، پھر ان کو تبلیغ میں بھیجا ہے، ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا ہے، بے شمار کنویں تعمیر کروائے ہیں۔ اب یہ سب ان کی والدہ کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے، چونکہ والدہ نے ایک جملہ کہہ دیا جو ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، مسجد میں لگا دینا۔ اب اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ لوگ خود ان کے پاس پہنچتے ہیں، کبھی کسی سے انہوں نے کچھ کہا نہیں کہ بھئی مجھے کچھ رقم دو، چندہ دو تاکہ میں مسجد کی تعمیر میں استعمال کروں، یا کچھ زکوٰۃ دو تاکہ غریبوں کے کھانے کا انتظام کروں۔ اب یہ مختلف قسم کے شعبے انہوں نے پکڑ لیے ہیں۔ وہاں بے شمار لوگ بیمار جو ہوتے ہیں نا ان کا علاج، کچھ لوگوں کے آپریشن کی ضرورت ہے تو ان کے آپریشنز، اور یہ سب اس قسم کے بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ ان کا بیٹا، ایک بیٹے، ہاں ماں کا اور ان کا بھی ایک ہی بیٹا، یعنی پوتا بھی ایک بیٹا بھی ایک۔ اب پوتے کی سنیے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا تو اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا کان ابوہما صالحا، تو بیٹا سمر ویکیشنز میں چلا گیا مری ہلز پر گھومنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار تمہیں کیا ہو گیا، تم گھومنے پھرنے نکل گئے؟ تو کہا میں گھومنے پھرنے نکلا ہوں، لیکن کیا کیا ہے بتائیں؟ ان پہاڑی علاقوں میں میرے دوست رہتے ہیں اور مسجدیں بہت دور ہیں، تو وہاں اللہ کا شکر وہاں ایک مسجد کا تعمیر کا انتظام کر کے آیا ہوں، کر دیا ہے، سب لوگوں کو جمع کیا وہاں دوست کی معرفت سے، اور کہا اتنی فاصلے پر مسجد ہے، قریب مسجد کا کیوں انتظام نہیں کرتے؟ تو ایک پلاٹ وغیرہ کی ہو گئی ترتیب، اور یہاں انشاءاللہ مسجد قائم ہوگی۔ تو پوتا بھی لگا ہوا ہے، بیٹا بھی لگا ہوا ہے، اور دادی اور اماں جان جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اجر لیتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسی مائیں ہوتی ہیں جو اس قسم کا جذبہ رکھتی ہیں، پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کو دیر تک استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ قائم رکھے اور ان سے خیر کے کام لیتا رہے۔ دیکھیں جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے تربیت فرمائی تو ذبیح اللہ پیدا ہوئے، باپ سے کہا کہ جو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اور جب ماں نے تربیت نہیں کی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہو گیا۔ تو ایسی مائیں معاشرے کو چاہیے،
اللہ کرے ایسی مائیں پیدا ہوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے.